جب کوئی انسان آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، اب آگے جینا ہی نہیں۔ جانتے ہو، جب ساری دنیا آپ سے منہ پھیر بھی لیتی ہے تب بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے نہ صحیح لیکن اللہ کے لیے تو یہ زندگی جینی ہے۔ زندگی تو ختم نہیں ہوتی، تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تمہیں جس چیز کی اصلیت دکھا کر تم سے دور کر رہا ہے اس پر تمہارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں۔ پتہ ہے اللہ جب درد دے تو تسکین بھی دے دیتا ہے۔ سنو، اللہ پر یقین، آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے۔ حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے، وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تمہارا یقین کامل جیت جائے گا، اور یہ جو لوگ باتیں کرتے پھرتے ہیں یہ ہار جائیں گے۔ ان کی باتیں دری کی دری رہ جائیں گی۔ جو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہیں، اور تم پھر بھی اللہ پر یقین رکھے ہوئے ہو۔ تمہیں پتہ ہے وہ سچا رب ہے، تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہارا نصیب بھی بدل دے گا۔ بس تم مانگتے رہو، مانگو بار بار، کیونکہ وہ پاک پروردگار مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ آپ جتنا مانگو گے وہ اتنا زیادہ خوش ہوگا، اور آپ کو اتنا ہی زیادہ سے زیادہ دیا جائے گا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر بھی ہوتا ہے۔ نیت ٹھیک رکھو، نصیب بدل جائے گا۔ یقین رکھو اللہ پر، کبھی بھی کسی غریب، مسکین، یتیم کا مال کھانے کی نیت نہ رکھو، ورنہ جو پاس ہے وہ بھی چھن جائے گا اور تمہارا حال قابل ترس ہو جائے گا۔ جانتے ہو، آزمائش تو پھر من پسند چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اور جب ہم رو کر اللہ سے کسی ایسے شخص کو مانگتے ہیں جس کا ملنا ابھی ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف میں اکیلا چھوڑ کر چلا جائے یا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ اپنا دکھ اور تکلیف صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ آپ سے کوئی چیز چھین لے یا واپس کر لے تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔ جب تم اپنے اللہ کے لیے صبر کرو گے نا تو راستے خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ جب کوئی انسان لوگوں کے بجائے اپنے اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ
خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے رب سے دوستی کر لو۔ یہی وہ ذات ہے جو کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جانتے ہو سکتا ہے آپ ایک پھول کے طلبگار ہوں اور وہ اللہ آپ کو پورا پھولوں کا باغ عطا کرنا چاہتا ہو، کیونکہ اللہ کی مصلحتیں آپ نہیں جان سکتے، اور ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو ناگوار گزرے اور وہی چیز آپ کے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو بہت پسند ہو لیکن وہ چیز وقت کے ساتھ آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ سنو، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اور جب ہم اپنی کوئی چیز اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اس چیز کا ذمہ اللہ خود لے لیتا ہے۔ بہت زیادہ نہ سوچا کریں، کیونکہ زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، اور جب تم اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو اللہ بھی آپ کی چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی، ہر چیز نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور کبھی کبھار ہمیں ایسا بھی لگتا ہے جس درد میں ہم مبتلا ہیں اس سے کبھی ہم باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص صبر کرے گا ان قریب اللہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ جب اللہ تمہیں اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ تمہارا اجر بہت قریب ہے تو تم کیوں نہیں کرتے صبر اپنے اللہ کے لیے؟ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں تب معجزے ہوتے ہیں، پھر آپ کی دعاؤں کا جواب دے کر آپ کے دل کو مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں کسی چیز کے لیے نوازنا ہوتا ہے تو وہ اللہ آپ کو عبادت میں لگا دیتا ہے، آپ کو سجدے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی منچائی عبادت قضا نہیں کرتا تو اللہ بھی اسے من پسند چیز دینے میں دیر نہیں کرتا۔ اور جان لو ایک ہی دعا کا بار بار اپنے اللہ سے مانگنا بے وجہ تو نہیں، وہ اللہ اس دعا کے ذریعے آپ کو آپ کی من پسند چیز عطا کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ بار بار اپنے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، تاکہ اللہ وہ چیز آپ کو بہتر کر کے آپ کے حق میں بہترین کر دے۔